صلوا علی الحبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا جو مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اس میں ہم صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی خطوط لکھے، مختلف جو والی تھے ریاستوں کے اور جو بادشاہ تھے مملکتوں کے، ان کے نام، ان کے کیا کیا ریئیکشن سامنے آئے، اس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مہمیں روانہ کی اور بہت سی مہموں میں آپ خود بھی شریک ہوئے، جن کی تفصیل آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. بہت سی یعنی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت ہوئی ہے اس دوران. یعنی صرف نام بھی اگر لوں تو اس کے لیے کچھ وقت چاہیے، لیکن اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اور ڈائریکٹلی میں جا رہا ہوں ایک بہت اہم غزوے کی طرف. وہ ہے غزوہ خیبر اور اس کے ساتھ یہ ہے غزوہ وادی القریٰ. یہ محرم سن 7 ہجری میں پیش آئے ہیں. خیبر جو تھا یہ مدینہ منورہ کے شمال میں تھا، تقریباً 100 میل کے فاصلے پر، اور یہ بہت بڑا گڑھ تھا یہود کا، اور یہاں بہت سے قلعے تھے. یعنی ایک اپنی طرف سے ایک سیف ہیون انہوں نے وہاں پر بنا رکھی تھی کہ بڑے قلعے اور پھر ان کے اندر چھوٹے قلعے، یعنی ملٹیپل ڈیفنس لائنز کے ساتھ جو تھا. اندر سے قلعے آپس میں ملے ہوئے تھے کہ اگر ایک قلعہ جو ہے وہ فتح ہو تو پھر وہاں سے سب لوگ جو ہیں وہ دوسرے قلعے میں منتقل ہو جائیں، پھر اس کو پھر جو ہے وہ توڑنا پڑے اس کی فصیل کو، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے. تو اور یہ بالکل انہوں نے ایسا ہی کیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی ذہانت کے ساتھ اور بڑی ہی عمدہ اسٹریٹجی کے ساتھ ان تمام قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا. جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس کی فتح کا سہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور بہت سا مال غنیمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے ملا. خیبر کا علاقہ جو تھا بڑا زرخیز علاقہ تھا، لہذا وہاں کی جو زمینیں تھیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مال غنیمت ملی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتظام کے سلسلے میں، اس لیے کہ جو مجاہدین باہر سے آئے ہوئے تھے ان کے لیے اس زمین کو کلٹیویٹ کرنا ممکن نہیں تھا، لہذا وہاں کے لوکل لوگوں کی انہیں پیشکش کی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا کہ یہ زمینیں ہم ہی ان کو سمجھتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ہم ہی ان کو کلٹیویٹ کریں گے، ہم آپ کو اس کا خراج جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے. لہذا یہ طے ہوا کہ اس کی جو زمین ہوگی اس کو وہی لوکل لوگ کلٹیویٹ کریں گے، اور اس کا نصف جو ہے پیداوار کا وہ اسلامی ریاست کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے. اور اس کی ڈویژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے درمیان فرما دی. اس کے سرٹن حصص جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے، اور پھر ہر مجاہد کو اس کا حصہ جو ہے وہ عطا کر دیا گیا. اور جو سوار تھے
ان کو 2 حصے دیے گئے، اور جو پیدل تھے بغیر سواری کے تھے ان کو ایک ایک حصہ اس میں سے دیا گیا، جو غنیمت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ اس کے بعد کچھ اور مہمیں ہیں جن کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اب اس کے بعد جو اہم واقعہ ڈیو تھا وہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ قضا، یعنی سن 6 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تھے عمرے کی نیت سے، جو عمرہ آپ نہ فرما سکے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی صلح حدیبیہ کی شکل میں، تو وہ عمرہ تو بہرحال آپ کے ذمے تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اگلے سال اسی معاہدے کے مطابق آ کر عمرہ ادا کرنا تھا، لہٰذا ذی قعدہ سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمرہ قضا ادا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الرحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور 60 اونٹ ساتھ لیے، اور آپ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر، مدینہ منورہ سے آپ باہر نکلتے ہیں، مکے جاتے ہوئے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے وہ ذوالحلیفہ، آپ اس سے واقف ہیں جن حضرات نے بھی عمرہ کیا ہے، تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور لبیک کا نعرہ لگایا، صحابہ اکرام نے بھی احرام باندھا، اور وہاں پر لبیک کہتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ معاہدے کے مطابق پہلے مکے والوں کو اطلاع دی گئی کہ ہم آ رہے ہیں، اور مکے کے لوگ مکہ مکرمہ کو خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے، اور وہاں انہوں نے منظر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمرہ ادا کرنے کا، اور یہ ان کے لیے ایک بڑا امیزنگ سین تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں اور کس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں۔ ایک افواہ مکہ مکرمہ کے اندر اڑا دی گئی تھی کہ جو لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں، مدینہ کے لوگوں نے بس ان کی جان نکال دی ہے، اور وہ اب بالکل مریل ہو گئے ہیں۔ نہیں ہوتا نا کہ مرائل کو اپ رکھنے کے لیے اپنی قوم کے، انہوں نے یہ افواہ پھیلائی تھی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو پہلے 3 چکر ہیں وہ ذرا دوڑ کر لگائے جائیں، اور یہی جو ہے اب بھی عمرے کے اندر وہ ہم پریکٹس کرتے ہیں کہ پہلے 3 چکر میں ذرا تھوڑا سا دوڑتے ہوا انداز جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احرام کا جو چادر ہے اس کو بھی دائیں بغل کے نیچے سے لا کر بائیں طرف جو ہے رکھا جاتا ہے، جسے استوا کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، جسے ہم پورا کرتے ہیں۔ اس 3 دن جب پورے ہو گئے، یہ بھی بتا دوں، پھر مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ 3 دن کا وعدہ تھا، 3 دن ہو گئے ہیں، تو آپ جو ہے پلیز واپس چلے جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے مطابق وہاں سے واپسی اختیار کی، اور آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک اہم مارکہ پیش آیا ہے، یعنی تاریخ اسلامی کا ایک بہت اہم مارکہ، وہ مارکہ موتا کہلاتا ہے۔ جنگ موتا کے نام سے عام طور پر موتا کہتے ہیں، لیکن اس پروننسیشن کے صحیح پروننسیشن جو اس کا وہ موتا ہے، میم کی پیش کے ساتھ ہے، لیکن عام اس کو جنگ موتا ہی کہا جاتا ہے۔ یہ اردن میں بلقاء کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس صرف 2 دن کی مسافت پر واقع، یعنی پیدل 2 دن کی مسافت پر واقع ہے، اور یہ مارکہ وہیں پر پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر گئے، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے، جو بلقاء پر مامور تھا، گرفتار کر لیا اور انہیں جکڑ کر ان کی گردن اڑا دی۔ اب چونکہ سفیر کا قتل جو ہے یہ ایک بڑا سیریس آفینس ہوتا ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریٹیلیٹ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور آپ کی حیات طیبہ میں سب سے بڑا لشکر جو آپ نے ترتیب دیا
جس میں آپ خود شریک نہیں تھے، وہ یہی لشکر تھا۔ 3000 کا لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار آپ نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور حضرت زید ابن حارثہ وہی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اور اس میں آپ نے ایک لائن یعنی چین آف کمانڈ بھی آپ نے اعلان فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر جو ہیں وہ قیادت سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ لیکن اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا ایک پرچم باندھ کر حضرت زید بن حارثہ میں مرث نفیس دیا، ان کے اپنے دستے مبارک سے انہیں تھمایا، یعنی گویا آپ نے لشکر کو روانہ کیا، اور کچھ دیر تک پیدل آپ اس لشکر کے ساتھ چلے، اور پھر انہیں خدا حافظ کہی۔ اور جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھال لی۔ انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بڑی ہی بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے اور اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی، اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے دانہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا، یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلعت شہادت پر سرفراز نہ ہوئے۔ اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار ہے، اور دوسرا ان کا جو لقب ہے وہ جعفر ذوالجناحین ہے۔ جناح کہتے ہیں بازو کو، یعنی دونوں بازوؤں والے، جنہوں نے یعنی کونیوں تک بازو کٹے ہوئے ہیں، ان دونوں کو جوڑ کر یوں انہوں نے پرچم کو تھاما اور اس پرچم کو بلند رکھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت سے سرفراز نہیں فرمایا۔ جی، حضرت جعفر کے بارے میں امام بخاری کی روایت جو ہے یہ سنانے کے قابل ہے کہ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جب وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے، اور ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے سے نہیں تھا۔ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، ہم نے جعفر ابن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا، اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت ہے، روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ اسی طرح کی شجاعت اور بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے، تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلہ کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے کہ اے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی سے۔ اگر لوگوں نے جنگ بپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اپنے نفس کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے، اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے کر آیا اور بولا، اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب جب حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چین آف کمانڈ دی تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ جنہوں نے غزوہ احد کے اندر یعنی مسلمانوں کو زخم پہنچائی تھی، جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے تھے، اب وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور وہ یعنی بائی برتھ ایک کمانڈر تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی خدا داد صلاحیت تھی ان کے اندر جنگ کی کمانڈ کی، تو انہوں نے خود آگے بڑھ کر کمان سنبھالی
میں جو چیز ڈھونڈ رہا تھا وہ یاد آ گئی کہ 3000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اور بھیجا تھا، اور مقابلے میں 1,00,000 کی فوج تھی، اور ساتھ ہی یہ پتہ چلا، حضرت زید بن حارثہ کو اطلاع ملی کہ 1,00,000 کی اور فوج جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بھی تیار ہے ان کو جوائن کرنے کے لیے، یعنی گویا 3,000 ورسز 2,00,000 کے ساتھ یہ مقابلہ تھا، اور بڑا سخت مقابلہ تھا، اور ایک بہت بڑا معرکہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ ایک بہترین کمانڈر بھی تھے، ایک بہترین اسٹیٹسمین بھی تھے، آپ نے ظاہر ہے رومن امپائر کی فوجوں کے ساتھ ٹکر لینی تھی، ہی مسٹ ہیو اے کلیئر آئیڈیا کہ what is going to do، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ یعنی رومن امپائر کو بھی یہ میسج دینا بڑا ضروری تھا کہ ہم خواہ تعداد میں کم ہو لیکن ہم مرے ہوئے نہیں ہیں، and this message was certainly true۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر ہے کہ سامنے 1,000 کا لشکر لڑ رہا ہے اور پیچھے 1,000 اور موجود ہے، اس سے مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ جی 2,00,000 ہو گیا نا، 1+1 پیچھے سے 2,00,000 کی فوج جو ہے اس کا مقابلہ، اس کی ساری انفارمیشن مل چکی تھی، اور مشورے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا تھا، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال کے اندر کہ یہ بات جو ہے واضح کر دی گئی تھی کہ پہلے جو ہے وہ 1 اور 20 کی ریشو تھی، اب جو ہے وہ 1 اور 2 کی ریشو، پہلے 1 اور 10 کی ریشو تھی، اب 1 اور 2 کی ریشو جو ہے، اب شرعی لحاظ سے ان کے پاس یہ گنجائش موجود تھی کہ یہ بغیر لڑے واپس آ جاتے، لیکن انہوں نے طے کیا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں روانہ کیا ہے، ہمیں شہادتی عزیز ہے، لہذا we'll go and fight۔ اب جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کمان سنبھالی اور سامنے اتنا بڑا لشکر تھا، اور یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی سمارٹنس تھی کہ وہ بڑی صفائی سے، یعنی کسی ایسے حساب کتاب سے باقی ماندہ فوج کو وہاں سے نکال کے لے آئے، اور سب کے سب جو ہے وہاں پر شہید نہیں ہوئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا جو خطاب دیا ہے وہ ایسے ہی نہیں تھا کہ اللہ کی تلواروں میں سے یہ ایک تلوار ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک اعزاز تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا، اور واقعی انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ اس کے بعد جو بڑا اہم ایونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پیش آیا وہ تھا اب اگلا مرحلہ، اور وہ تھا فتح مکہ۔ لیکن یہ کیسے ہوا، یہ بڑا انٹرسٹنگ موڑ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں باقی سب کچھ جو تھا وہ ان ایون تھا، سوائے ایک شق کے۔ وہ ایک شق کیا تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ فری ہوگا ٹو بیکم دا الائی آف قریش اور ٹو بیکم دا الائی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واحد شق جو یعنی ایون تھی، باقی ان ایون تھی کہ جی ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس جائے گا تمہیں چھوڑنا پڑے گا، تمہارا کوئی آدمی ادھر آئے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ایک بات ہے کرنے والی۔ یعنی صحابہ کرام کا اس پر کنسرن جو تھا وہ بڑا جینوئن تھا، لیکن بہرحال دوسری طرف بھی اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول کی بصیرت اور ان کی دور اندیشی کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ قبول کر رہے تھے، یعنی صرف اس ایک شق کے لیے کہ جی چلو یہ تو ملے گا۔ اور ظاہر ہے یہ جو اچھا کمانڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ دشمن کی حماقتوں کو بھی فورس ہی کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال کچھ تو فورس ہی کیا ہوا تھا، اور وہی ہوا۔ یوں ہی یہ معاہدہ ہوا، یعنی ایک قبیلہ تھا بنو بکر، وہ الائی تھا قریش کا، اس کا حریف قبیلہ تھا، اس کا دشمن قبیلہ تھا بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ نے فوراً آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور قریش کو اس پر بہت غصہ آیا کہ ہیں اگرچہ یعنی ان سرٹن کنڈیشن، یعنی وی ہیڈ ٹو، جب بھی معاہدہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑتا ہے، اور یہی پورا انہوں نے دیا تھا۔ وہ تھوڑا سا جو دیا تھا وہ اتنا ہی تھا۔ یہ جرت ان کی
کہ ٹھیک ہے ہم نے وہ لکھ کر دے دیا تھا، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ کوئی واقعی حضور کا الہی بن جائے گا، محمد کا الہی بن جائے گا، لیکن بہرحال بنو خزاعہ نے یہ کر لیا۔ اب ان کو وٹ پڑا تھا اس بات کا، بڑا غصہ تھا کہ how dare they did it۔ لہذا انہوں نے پروگرام بنایا کہ بنو بکر کو آمادہ کیا کہ تم ان سے لڑائی مول لو اور رات کے اندھیرے میں حملہ کر دو، تم تو ان کے دشمن ہو ہی ہو، اور ہم بھی تمہیں پوری سپورٹ جو ہے وہ کریں گے اور ہر لحاظ سے تمہیں بیک کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یعنی وہ لاکھوں کی فوج تھوڑا ہوتی ہے وہاں پر، تو آدمی تو سارے جانے پہچانے ہوتے ہیں۔ انہوں نے رات کے وقت حملہ کیا اور ان میں قریش کے آدمی جو ہے وہ بھی لڑ رہے تھے ساتھ۔ اگلے روز بنو خزاعہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں سے چلے، اور ظاہر ہے وہاں کوئی ہوائی جہاز تھوڑا تھا کہ فوراً ہی پہنچ گئے ہوں گے۔ وہاں سے ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا آفیشل، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر آفیشل پروٹیسٹ کیا کہ آپ کا اتحادی بننے کی ہمیں یہ پرائس پے کرنے پڑی ہے، بٹ یو کین ڈو فار اس۔ اب الہی ہونا جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ قیمت تو ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اب وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ لہذا آپ نے فوراً اس کو انٹرٹین کیا کہ یس تمہارا یہ کلیم جو ہے وہ جینوئن ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے پوچھوایا کہ یہ تم نے حرکت کیوں کی ہے، اب بتاؤ کہ کیا تم خون بہا ادا کرو گے یا تم اس معاہدے کو ڈسون کرتے ہو۔ تو بڑے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کام ہونا ہوتا ہے تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کی مت ماری جاتی ہے۔ یعنی قریش کے سارے لیڈرز میں سے سب سے سیانا، سب سے زیادہ دھیما، دور اندیش وہ ابو سفیان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں ایمان لائے، وہ میسج مووی میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب وہ تشدد مسلمانوں پر کر رہے ہیں تو ابو سفیان ہی آ کر کہتے ہیں کہ دس وے دے ول ون مور سمپیتیز، کہ ان پر اس طرح تشدد نہ کرو، اس طرح یہ لوگوں کی زیادہ ہمدردیاں جو اب یہ دور اندیشی کی بات ہے نا، کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابو سفیان مسلمانوں کے دوست تھے، یعنی وہ دور اندیشی ہے کہ یہ تم خام خواہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہو، ڈونٹ ڈو دس۔ لیکن وہی ابو سفیان ہے کہ جن کی مت ماری گئی۔ یعنی ہوتا ہے نا کبھی انسان ایک خاص ایونٹ سے بہت زیادہ ہی ڈیلائٹڈ ہوتا ہے اور اسی خوشی میں وہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بھی ہانک دیتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ کوئری آئی کہ بتاؤ، انہوں نے کہا جاؤ بتا دو محمد کو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا، کر رہے ہیں، مطلب کیا تھا، کر لو جو کرنا۔ اب وہ ابھی جو میسنجر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واپس ابھی حضور کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ ابو سفیان نے ریئلائز کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لائے، لہذا ہم بہرحال ادب سے نام لیتے ہیں ان کا، انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ وی میڈ اے بلنڈر۔ اور پھر ابو سفیان چل کر مدینہ منورہ آئے، اور پھر جو بےعزتی ہوئی ہے یعنی قریش کے سردار کی، یعنی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، انہوں نے بات نہیں سنی، ابو عمر کے پاس گئے، انہوں نے بات نہیں سنی۔ مسجد نبوی میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے، باہر صحابہ جو ہیں انہوں نے مذاق اڑایا، لو جی یہ قریش کا سردار آیا ہے صلح کی بھیک مانگنے کے لیے۔ یعنی وہ ان کی جو نفسیات تھی یعنی قریش کے سرداروں کی، ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ سوچیں تو یہ یعنی ماں بہن کی گالیاں جو آج کے دور میں کسی کو دے دی جائیں تو وہ شاید اتنی نہ چبھیں جتنے یہ کامنٹس جو ہیں وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چبھ رہے ہوں گے۔ اور پھر یعنی انتہا تو یہ ہو گئی کہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، تو بیٹی کے یہاں بھی چلے گئے۔ جب بیٹی کے ہاں گئے تو وہاں ایک عجیب منظر ہوا کہ بستر جو ہے وہ زمین پر بوریا بچھا ہوا تھا، تو ابو سفیان بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے کہا ٹھہریے ٹھہریے اباجان، کیا ہوا؟ بستر لپیٹ دیا۔ بیٹی کیا بات ہے، میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ کافر ہیں، آپ نجس ہیں۔
کیا رہ گیا ہوگا؟ یعنی اب باقی تو صرف ایک حجت ہی پوری کرنی تھی، لیکن اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں کہاں ہوں. بہرحال آئے ادھر ادھر، کسی نے بات ہی نہیں سنی اور واپس مایوس ہو کر چلے گئے. اور یہ اندازہ بہرحال ان کو ہو گیا کہ ہی ہیڈ میڈ اے بلنڈر. اب اگلا مرحلہ ہوگا فتح مکہ کا، اس کی انشاءاللہ ہم تفاصیل جو ہیں وہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے کہ اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پلان کیا. وہ بھی بڑا ایک دلچسپ یعنی سیرت کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریٹلی پلان کیا اس کو، اور اس بات کو صیغہ راز میں رکھنا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قریش کو اس کی خبر ہی نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں. آپ نے اسے کیسے پلان کیا، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.